ایک تو میرا انٹرسٹ بھی تھا، مجھے اس میں ملٹیپل ڈیفیشنسیز نظر آتی تھی. یہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے جو ہے نا فورینزک میں اسپیشلائزیشن کرنے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی آزاد کشمیر میں ضرورت ہی نہیں ہے یا حکومتی سطح پہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیا گیا؟ آزاد کشمیر کی جو پہلی فورینزک سائنس لیبارٹری ہے باغ میں، وہ قیام میں آ چکی ہے. اس کے پاس فیکلٹی نہیں ہوگی، ٹیم نہیں ہوگی تو ڈپارٹمنٹ تو نگلیکٹڈ رہے گا. لیکن الحمدللہ ابھی میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر اور جتنے بھی آپ کے کنٹریز ہیں ان میں تو فورینزک پیتھولوجسٹ کی بڑی امپورٹنس ہے. لیکن ایز اے ہول کمیونٹی میڈیکل لیگل اسپیکٹس کو بہتر طریقے سے دیکھنے کے لیے فورینزک کی ایک امپورٹنس ہے. ہیلتھ ریفارمس کی ضرورت ہے. یہ کہ آپ کی کچھ باتوں سے ایگری نہیں کرتا. امپلائیز اسٹرینتھن ہوں گے تو جو پیشنٹس کیئر ہیں وہ بیٹر ہوں گی. آفٹر 1 ایئرز اسٹاف کو چینج ہونا چاہیے. کبھی بھی کسی ڈاکٹر کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ وہ اس کا مریض تکلیف میں واپس جائے یا اس کے مریض کی ڈیتھ ہو جائے. ایک تو PSC کو ریگولرائز کیا جائے. لوگوں کو تھوڑی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمرجنسی کہتے کسے ہیں. ویسے میرے اپنے والد صاحب سے بڑی اچھی اٹیچمنٹ ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز کے پروگرام حق بات میں. آج میرا ساتھ ایک ایسی شخصیت دینے جا رہی ہے جو کہ آزاد کشمیر کے پہلے فورینزک ایکسپرٹ ہیں اور پاکستان کے غالباً 10ویں نمبر پہ فورینزک ایکسپرٹ ہیں. میری مراد ڈاکٹر اعجاز محمود چودھری آج مجھے جوائن کریں گے. ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ بطور جنرل فزیشین DHQ میرپور میں سرو کرتے کرتے آپ پشاور میڈیکل یونیورسٹی سے فورینزک میں ماسٹرز کر کے یہاں میرپور میں آئے اور آزاد کشمیر کا نام سر فخر سے بلند کیا؟ فورینزک ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اپنی ذاتی خواہش تھی یا پھر معاشرے میں فورینزک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر آپ اس شعبے میں آئے؟ اور مزید اس حوالے سے بہت سی باتیں کرنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، بطور جنرل فزیشین ایک عرصہ دراز ہم دیکھتے رہے، آپ DHQ میرپور میں سرو کرتے رہے. ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ جنرل فزیشین ہوتے ہوئے آپ پشاور میڈیکل یونیورسٹی میں گئے اور وہاں سے ماسٹرز ان فورینزک کر کے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عاشر صاحب. بیسیکلی یہ ہے کہ جنرل فزیشین تو میں سمجھتا ہوں کہ DHQ میں اور بھی بہت سارے ڈاکٹر صاحبان ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ڈیورنگ جو میں جب CMO تھا DHQ میرپور میں، تو میں نے جو ایک چیز دیکھی وہ ڈیفیشنسی دیکھی میڈیکل لیگل اسپیکٹس جو ہمارے میڈیکل لیگل کیسز ہوتے تھے ان کے حوالے سے. تو میں نے ضروری سمجھا کہ آزاد کشمیر میں ایک تو فورینزک ریلیٹڈ ڈاکٹر صاحبان کی کمی ہے. تو میں سمجھا کہ یہ بہتر ہے کہ اس میں اسپیشلائزیشن کی جائے اور سرو کیا جائے ایازاد کشمیر میں جتنے بھی میڈیکل لیگل معاملات ہیں ان کو. ڈاکٹر صاحب، میں اس طرف بھی آؤں گا، جو میڈیکل لیگل اسپیکٹس ہیں اس طرف بھی آؤں گا، لیکن ایسی ضرورت یہ آپ کا ذاتی انٹرسٹ تھا کہ آپ نے فورینزک ڈپارٹمنٹ کو ہی چنا یا اور بھی بہت سے ڈپارٹمنٹ سے آپ جا سکتے تھے؟ لیکن کیا اس کی بنیادی وجہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ تو نہیں تھی کہ آزاد کشمیر میں آپ سے پہلے کوئی بھی فورینزک ایکسپرٹ نہیں تھا؟ دیکھیں، ایک تو میرا انٹرسٹ بھی تھا اور دوسرا یہ تھا کہ میں خود بھی کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا حصہ تھا تو مجھے اس میں ملٹیپل ڈیفیشنسیز نظر آتی تھی ریلیٹڈ ٹو دا میڈیکل اسپیکٹس کہ آپ فورینزک میں یہاں ایون ہمارے میڈیکل کالجز ہیں ہمارے پاس لوکل، اس کی فیکلٹی نہیں ہے فورینزک میں. پھر جتنے بھی میڈیکل لیگل کیسز ہوتے تھے ان میں بھی ہماری بہت ساری ڈیفیشنسیز تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے جو ہے نا فورینزک میں اسپیشلائزیشن کرنے کا. ایک اسٹرانگلی نگلیکٹڈ ڈپارٹمنٹ جو فورینزک کا آزاد کشمیر میں رہا، دیکھنے میں آتا ہے کہ جتنے بھی میڈیکل لیگل اسپیکٹس ہوتے ہیں ان کی ٹیسٹنگ کے لیے آزاد کشمیر سے پاکستان کی جو فورینزک ٹیسٹنگ سائنس لیبارٹری ہے وہاں پہ بھیجا جاتا ہے. تو آزاد کشمیر میں آج تک کوئی بھی فورینزک لیبارٹری کا قیام جو ہے وہ عمل میں نہیں لایا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی آزاد کشمیر میں ضرورت ہی نہیں ہے یا حکومتی سطح پہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیا گیا؟ دیکھیں، بالکل بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر کی جو پہلی فورینزک سائنس لیبارٹری ہے باغ میں، وہ قیام میں آ چکی ہے. اس کی بلڈنگ انفراسٹرکچر وغیرہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری ہے ویسے تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ میکسیمم جو ہمارے بیسک ٹیسٹ ہیں ان کے لیے وہ کارآمد ہوگی. دوسرا یہ تھا کہ ہم سالانہ کروڑوں روپے جو ہے ٹیسٹوں کے بعد میں پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری کو دیتے تھے. تو اس میں بھی یہ کافی ہیلپ فل ہوگی اور ہم بھی ٹرائی کریں گے کہ ایک اپنی اچھی ٹیم بنا کے بہت سارے جو بیسک انویسٹیگیشنز ہیں، بیسک ٹیسٹ ہیں، ان کو ہم سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیٹر آن، کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے. ہم ٹرائی کریں گے. جو آپ نے بات کی کہ نگلیکٹڈ ڈپارٹمنٹ، واقعی فورینزک ایک نگلیکٹڈ ڈپارٹمنٹ تھا
لیکن انشاءاللہ تعالی ود ٹائم ہم اس کو بہترین طریقے سے اس کو انکریج بھی کریں گے اور امپروو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر اور آپ کے پاس کرنٹلی ایچ او ڈی کا چارج بھی فورینزک کا آپ کے پاس ہے، بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میں آپ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کیا سمجھتے ہیں کہ جو فورینزک کا ڈپارٹمنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے جہاں دیگر سبجیکٹس کی امپورٹنس ہے وہیں ان کے تھرڈ ایئر میں بھی فورینزک پڑھایا جاتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ بے نظیر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی نگلیکٹڈ نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہے، دیکھیں کیونکہ باقی جتنے بھی ہمارے بیسک سبجیکٹس تھے ان میں فیکلٹی پوری تھی، کیونکہ ڈیفینیٹلی فورینزکس میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے اتنا ایک تو نگلیکٹڈ بھی رہا، پھر یہ ہے کہ فیکلٹی کے طور پہ بہت کم لوگ اس میں آئے۔ اس سے پہلے ہمارے پروفیسر نوید صاحب تھے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے یہاں، تو ابھی ڈیفینیٹلی جب آپ کے پاس فیکلٹی نہیں ہوگی، ٹیم نہیں ہوگی، تو ڈپارٹمنٹ تو نگلیکٹڈ رہے گا، لیکن الحمدللہ ابھی میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر اور ایکٹنگ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کی بھی ہے اور انشاءاللہ فردر کوشش کروں گا کہ اس ڈپارٹمنٹ کو اور اسپیشلی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے فورینزک جیسے باقی سبجیکٹس کو باقی ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو اچھے طریقے اچھا سے۔ ڈاکٹر صاحب، ایوری تھنگ ہیز اٹس امپورٹنس ان اٹس ڈومین، فورینزک ڈپارٹمنٹ کی انسان کی روزمرہ کی زندگی میں کیا امپورٹنس ہے؟ اصل بیسیکلی جو فورینزکس ہے نا، جیسے لائک ٹپیکل کلینیشین وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں وہ تو دیکھیں نا، وہ تو ایک انسان کو کیور کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی اس کی ٹریٹمنٹ مینجمنٹ اور وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن فورینزکس بیسیکلی جو ہے روزمرہ ایک انڈیویجول کی لائف میں تو اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی، لیکن ایز اے ہول کمیونٹی اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ جتنے بھی میڈیکو لیگل آپ کے معاملات ہیں، میڈیکو لیگل کیسز ہوتے ہیں، ان کو ڈیل کرنے کے لیے فورینزک کا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ فوراً جتنے بھی آپ کے کنٹریز ہیں ان میں تو فورینزک پیتھولوجسٹ کی بڑی امپورٹنس ہے، لیکن یہاں بھی جتنے بھی ابھی ہم میڈوین کے جتنے میڈیکو لیگل کیس ہائی لائٹڈ کیسز ہیں یا جن میں کچھ نہ کچھ ایمبیگوٹیز ہوتی ہیں، کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو ان کو میں سارٹ آؤٹ کرتا ہوں، لائک ان کیسز میں اگر کسی کو کسی ڈاکٹر کی رپورٹ پہ عدم اعتماد ہوتا ہے کہ میں لائک یہ رپورٹ نہیں ٹھیک، تو وہ ڈیفینیٹلی ایک بورڈ بنتا ہے، تو اس کو ہم فردر دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے یا اس میں کیا غلطی ہے یا کیسے ہے، تو یہ ہے کہ میڈیکل لیگل اسپیکٹ سے اس کی بڑی امپورٹنس ہے سوسائٹی میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ڈیٹیل میں فورینزک کے بارے میں بتا دیا، اگر میں یہ آپ سے پوچھوں کہ آپ بینگ اے فزیشین اپنے آپ کو سیٹسفائی فیل کرتے تھے یا بینگ اے فورینزک ایکسپرٹ آپ فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ وہ کیا ہے، میں سمجھتا تھا کہ ایز اے فزیشین ویسے میں کیونکہ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیلنگ تھی اور لوگوں کو میں خوشی محسوس کرتا تھا جب کوئی بندہ تکلیف اور پین کے ساتھ آتا تھا ہمارے پاس، تو ہم اس کو ٹھیک کرتے تھے، تو وہ دعائیں بھی دیتے تھے اور سارا کچھ، لیکن فورینزک ایز اے انڈیویجول میں نے آپ کو بتایا کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے، لیکن ایز اے ہول کمیونٹی کی بیٹر میڈیکو لیگل اسپیکٹس کو بہتر طریقے سے دیکھنے کے لیے فورینزک کی ایک امپورٹنس ہے، تو اس حوالے سے تو ڈیفینیٹلی میں پھر اسپیشلائزیشن کی تو سیٹسفائیڈ تو ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب ابھی دیکھنے میں آیا ہے پچھلے چند عرصے سے کہ آزاد کشمیر میں جو ہمارے میڈیکل آفیسرز ہیں، بہت سے گریجویٹ جو ہر سال ہوتے ہی ہیں لیکن جو اسپیشلسٹ بن کے آ رہے تھے، ہمارے لیک آف فیسلٹیز اور جو ڈیفیشنسیز ان دا سسٹم، ہیلتھ سسٹم تھی، اس کی وجہ سے لوگ آزاد کشمیر کو چھوڑ کے پاکستان اور بیرون ملک جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ کوئی ایسا اقدام تو ہونا چاہیے کہ جو ہمارا میڈیکل ڈپارٹمنٹ لیک آف ڈیفیشنسیز میں ہے اس کو بہتری کی طرف لایا جائے؟ بالکل ایسے ہے، یہ تو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور بینگ اے جنرل سیکرٹری پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اور پریزیڈنٹ جو ہمارے پی ایم اے میر پور کے ڈاکٹر اعجاز راجہ صاحب، ہم لوگوں نے بہت دفعہ اس چیز پہ ملٹیپل فورمز پہ ہم نے ریٹن بھی سجیشنز اپنی بھجوائی اور ہم نے بہت ساری ایفرٹس بھی کی، تو ڈیفینیٹلی دیکھیں جب آپ ہیلتھ ریفارمز کی ضرورت ہے اس جگہ میں، تو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کی ٹرائی تو ہوتی ہے کہ اس کو ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی، لیکن میں کسی نہ کسی فورم پہ اس کو ہم پازیٹیولی انہانس کریں، اور جو ڈاکٹرز ہمارے ینگ ڈاکٹرز کنسلٹنٹ ہیں ان کو ایسا فورم دیا جائے تاکہ ان کو ضرورت نہ پڑے کہیں اور جانے کی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ایک چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ لائک ابھی جیسے گورنمنٹ ہے، ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب ہیں ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب، انہوں نے بھی وہ بھی اپنی طرف سے میکسیمم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہیلتھ ریفارمز کو بہتر کیا جائے، بہت ساری ایسی ریفارمز ہیں جن کی ضرورت ہے ابھی،
لیکن ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ لائک ڈاکٹرز کمیونٹی میں سے بھی لوگوں کو چاہیے کہ جو چیز پازیٹیو سجیشنز ہیں وہ دی جائیں ان کو، سو دیٹ وہ اس پہ ورکنگ کریں۔ ڈاکٹر صاحب فورینزک کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل میں گفتگو کر لی، ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ گو کہ یہ ڈائریکٹلی آپ کے ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن بینگ اے ڈاکٹر آپ ہماری عوام کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں۔ میں اس لیے آپ سے یہ سوالات کروں گا۔ چند روز قبل میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے جب یہ بات بتائی تو میں خود بھی اس بات کی طرف سوچتا رہا کہ کیا یہ بات ان کی درست ہے یا نہیں۔ ان کا مجھے یہ کہنا تھا کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی ورکنگ بالکل پرفیکٹلی کر رہے ہیں، لیکن جو ڈاکٹرز کے نیچے جتنا بھی میڈیکل سٹاف ہے ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں نیچے لیول پہ جو ٹیکنیکل سٹاف نے تنظیمیں بنا لی ہیں اور ان تنظیموں سے ایک بلیک میلنگ سسٹم کا آغاز کیا ہوا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ختم ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کی کچھ باتوں سے ایگری نہیں کرتا، وہ اس وجہ سے کہ جو جتنی بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ کہیں بھی بلیک میلنگ کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا۔ وہ آرگنائزیشنز بیسیکلی اپنے امپلائیز کو اسٹرینتھن کریں گے، امپلائیز اسٹرینتھن ہوں گے تو جو پیشنٹس کیئر ہیں وہ بیٹر ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سٹاف ہیں یہ تو بیک بون ہوتے ہیں کسی بھی ہاسپٹل، کسی ہیلتھ سسٹم کی بیک بون ہے۔ جتنے بھی آپ کے نرسنگ سٹاف اور یہ جو کیڈر ہے اسپیشلی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی آرگنائزیشنز نے کہیں بھی، میں نے 5 سال ایمرجنسی میں کام کیا ہے تو ہمارے جو نیچے سٹاف تھے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہے ان کو مزید بیٹر کرنے کی وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ملٹیپل روٹیشنز، لائک ایک جگہ پہ ایٹ لیسٹ مطلب آفٹر 1 ایئرز سٹاف کو چینج ہونا چاہیے، یہ میں سمجھتا ہوں بیٹر ہے۔ ادروائز سٹاف تو بہت اچھا کام ہو رہا ہاسپٹل، میکسیمم میں سمجھتا ہوں 50 to 60% جو ہے وہ امپورٹنٹ رول سٹافس کا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں۔ ایک بات جو عوام کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے، اس کو چینج کرنے کے لیے کبھی زندگی میں آپ کوشش کریں گے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ ہاسپٹل میں آتا ہے اور ان لکیلی ہی کانٹ سرو اینڈ وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی، تو جو لوائقین ہوتے ہیں یا جو پبلک ہوتی ہے اس کے زبان پہ ایک سب سے پہلا جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز قاتل ہیں اور کسائی ہیں، ڈاکٹرز کی وجہ سے ہمارا مریض مر گیا ہے۔ اس سوچ کو چینج کرنے کے لیے کبھی زندگی میں کوشش کریں گے آپ؟ بالکل ایسے ہی، اور یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ بس یہ ہماری سوسائٹی اور لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی ڈاکٹر کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ وہ اس کا مریض تکلیف میں واپس جائے یا اس کے مریض کی ڈیتھ ہو جائے تو ہمیں خوشی ہوگی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں خوشی تبھی ہے جب ہمارا پیشنٹ سروائیو کرے گا، جب ہمارا پیشنٹ ریکور ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ بھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی بہت سارے کیسز میں یہ ہے کہ لائک آپ کے 100 میں سے 2-3% کہیں نہ کہیں ایسی نیگلیجنس ضرور ہوتی ہوگی، ایسا نہیں ہے نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ میجورٹی کیسز میں ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹرز کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا پیشنٹ، ہمارا پیشنٹ سروائیو کرے، پیشنٹ ریکور ہوگا تو ڈاکٹری ہم خود سیٹسفائی ہوں گے انٹرنلی۔ تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری ایک سوسائٹی کا المیہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر غفلت کرتے ہیں یا ایسا، تو میجورٹی ایسا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب بینگ ایکٹنگ ایچ او ڈی فورینزک ڈپارٹمنٹ بینظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ جو فورینزک ڈپارٹمنٹ ہے اس کالج کا، اس میں کون سی ڈیفیشنسیز کو فل فور اگر پورا کیا جائے تو آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ٹوٹلی نیگلیکٹڈ ہے وہ ٹورڈز امپرومنٹ موو کرے گا؟ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہر ڈپارٹمنٹ میں فیکلٹی ہوتی ہے، لائک اس میں پروفیسر ہوتے ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہوتے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسرز ہوتے ہیں، اور پھر اکارڈنگ ٹو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 4 ڈیمانسٹریٹر، 3 ڈیمانسٹریٹر، ایسے پھر یہ پوری ٹیم بنتی ہے تو ایک ڈپارٹمنٹ بنتا ہے۔ پھر آپ کے لیبارٹری ٹیکنیشینز ہیں، اسٹاف ہوتا ہے پراپر، تو پھر جا کے ایک ڈپارٹمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے، کیونکہ صرف ایک اسسٹنٹ پروفیسر سے یا 1-2 ڈیموز سے آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا۔ تو وہ ہم اس پہ ٹرائی کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ڈپارٹمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، مزید ہمیں ڈیمانسٹریٹرز ملیں گے۔ تو ابھی ہمارے آگے ایک ایڈ بھی آنے والا ہے جس میں پروفیسرز، ایسوسیٹ پروفیسرز کی ویکینسیز بھی ہوں گی۔ تو کمپلیٹ جب ڈپارٹمنٹ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس ڈیفیشنسیز کو پورا کریں گے، تو پھر ہم اسٹوڈنٹس کو پراپر فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے۔ ویسے تو ابھی بھی ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ جتنا میکسیمم اس کو اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر کر سکیں تو وہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جو میڈیکل کالجز سے ہر ایئر ایٹ لیسٹ 100 اسٹوڈنٹس راؤنڈ اباؤٹ گریجویٹ ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اس آزاد ریاست میں وہ 100 ڈاکٹرز جو ہیں ان کا 10% بھی کہیں اکوموڈیٹ نہیں ہوتے اور وہ پوسٹنگ کے لیے در بدر ہوتے رہتے ہیں۔
تو آزاد کشمیر حکومت کو اس حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہے. ایک تو یہ ہے کہ 100 اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہوتے ہیں اس میں بہت سارے مطلب پاکستان کے پروونسز کا کوٹا بھی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں آزاد کشمیر میں ابھی ہم ٹرائی کر رہے ہیں اور گورنمنٹ سے بھی بہت ساری ہم نے ریٹن فارم میں ان کو سجیشنز بھی دی ہیں کہ کیسے سیٹس کو انکریز کیا جا سکتا ہے. ایک تو پی ایس سی کو ریگولرائز کیا جائے ملٹیپل ٹائمز، لائک آپ اس کو کنڈکٹ کروائیں سو دیٹ اس میں میڈیکل آفیسرز اور اسپیشلسٹ کیڈر کی سیٹس جنریٹ ہوں، تو اس میں امپروومنٹ کی جا سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہر اسپیشلٹی کی سیٹس کریٹ کی جائیں. پھر یہ ہے کہ پوسٹ گریجویشن کی جو انڈکشنز ہیں اس کی پالیسی کو ریویو کیا جائے سو دیٹ لوگوں کو پاکستان کے ڈیفرینٹ ہاسپٹلز میں جہاں سیٹس نہیں ملتی تو وہ آزاد کشمیر کے ہاسپٹلز میں بھی ہمارے لوگ یہاں انڈکٹ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب کچھ روز قبل ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ایک ناگوار واقعہ جو ہے سوشل میڈیا کی زینت بنا، جس میں غالباً ڈاکٹر خان صاحب جو ہیں وہ ڈیوٹی پر تھے اور ایک صاحب اپنی بیٹی کو چیک اپ کے لیے آتے ہیں اور وہ ویڈیو جو ہے وہ بنا کر سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈاکٹرز کو قاتل بھی کہتے ہیں، کسائی بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کم چوری کر رہے ہیں. تو وہ ویڈیو غالباً آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، اس حوالے سے کوئی آپ کمنٹ کرنا چاہیں؟ بالکل وہ ویڈیو میں نے دیکھی اور مجھے بڑا دلی دکھ بھی ہوا. وہ اس وجہ سے کہ ایک تو ہمارے لوگوں کو تھوڑی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمرجنسی کہتے کسے ہیں. دیکھیں نا، باہر ہے وہاں ایمرجنسی کی ایک ڈیفینیشن ہے، ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ کتنے منٹ ویٹ کریں گے، کیسے ایک پوری ہائرارکی ہوتی ہے، ٹرائیج بنتا ہے، تو پھر جا کے پیشنٹس کو چیک کرتے ہیں. وہ یہاں ایسے ہیں، وہ ڈاکٹر انتہائی جینٹل مین اور بڑے ہارڈ ورکنگ قسم کے ہمارے پوسٹ گریجویشن کے ٹرینی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو ان کے منہ پہ آپ کسائی اور یہ سارا کچھ کہنا، میں یہ ذاتی طور پہ مجھے بڑا دلی دکھ ہوا کیونکہ میں خود ڈی ایچ کیو میں 5 سال میں نے کام کیا، تو میں سمجھتا نہیں ہوں ایسا کوئی ڈاکٹر ہے جو یہ کہ میں پیشنٹ نہیں چیک کرتا. وہ ڈیفینیٹلی وہ دوسرے پیشنٹس کو، اور وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے ڈاکٹرز کو اوور دے رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کے حوالے سے بریفنگ، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان سے کریٹیکل پیشنٹ موجود ہوتے ہیں جن کی ان کو کیئر کرنی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے انہیں اگر کہہ بھی دیا 5 منٹ ویٹ کرے، اور ڈیفینیٹلی اگر وہ ایمرجنسی ہوتی تو انہوں نے اس کو فوراً دیکھنا تھا. وہ ایمرجنسی نہیں تھی، لیکن اس کے برعکس جو ان کا رویہ تھا، جو بھی وہ صاحب تھے، میں تو نہیں انہیں جانتا، لیکن جو ان کا رویہ تھا، میں سمجھتا ہوں، میری گزارش بھی ہے ویسے عوام سے کہ لائک تھوڑا سا ٹالریٹ کیا کریں. پیشنس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایسے سچویشن میں. کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں چاہتا کہ وہ آپ کے پیشنٹ کو نہ دیکھے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. جی. ایک ڈاکٹر جو پیشنٹس کو سرو کرتا ہے اس کے حوالے سے تو یہ بات مشہور ہے کہ وہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتا، لیکن چونکہ اب آپ کی فیلڈ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، آپ کا اسکیجول جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے، تو کیا جیسے عوام الناس میں آپ کا ایک بیہیویئر ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے، آپ گھر میں بھی ایسے ہی ہیں یا آپ گھر میں آپ کا کوئی بیہیویئر چینج ہوتا ہے؟ نہیں، گھر میں تو میں بالکل بڑا فرینڈلی ماحول ہے ہمارے. تو ویسے میرے اپنے والد صاحب سے بڑی اچھی اٹیچمنٹ ہے، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائی ہیں ان کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، تو بڑی اچھی ہماری اٹیچمنٹ، اور ہم ہمیشہ شام کو بیٹھے سوشل میڈیا پہ بھی کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں. عوام الناس جو ہے وہ خواہش بھی کرتی ہے اور کہیں کسی جگہ سجیشن بھی دیتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اب پولیٹکس میں آنا چاہیے. کہیں آپ کو پولیٹکس میں آنے کا کوئی مائنڈ تو نہیں ہے؟ نہیں، ویسے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا بھی. ابھی فورینزک کا جو آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ چوز کیا، اس میں کس حد تک جانا چاہیں گے؟ کیا خواہش ہے کہ کس حد تک جاؤں؟ میں ٹرائی میکسیمم اس میں جو بھی ہے وہ اچیو کروں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اور اسپیشلی یہ کالج ہم لوگوں کا ہے، تو میں ٹرائی کروں گا کہ جتنا میکسیمم اس میں اپنی انپٹ کر سکوں وہ کروں. ڈاکٹر اعجاز محمود چودھری صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ میری عوام الناس سے یہی گزارش ہے کہ آپ ٹالرنس تھوڑی سی دکھائیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں نے بھی 5 سال بینگ اے فزیشین سرو کیا ہاسپٹل میں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر کسی بھی مریض کو یا ان کے لواحقین کو یہ کہے کہ آپ ویٹ کریں، میں مریض کو چیک نہیں کروں گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فورینزک ڈپارٹمنٹ ابھی تو بہت نگلیکٹڈ ہے، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی پوری ہائرارکی اور جو ٹرائی ایج ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے تاکہ فورینزک کی امپورٹنس جو ہے وہ واضح ہو سکے. اور کروڑوں روپے جو ہم پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری کو سالانہ دیتے ہیں وہ بھی آزاد کشمیر میں جنریٹ ہو سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاشر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.